السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ بھائیوں کے لیے ٹریڈنگ ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ آج کا ٹاپک ہے خوابوں کی حقیقت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا کیسا ہے، آج ہم جانیں گے مغرب مرزا کے اس بیان میں۔ یہ بڑا اہم ہے کہ ہمارے سامنے لوگ جب بات کرتے ہیں تو ذکر ہو رہا ہوتا ہے کہ خوابوں کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور اس طرح فرمایا اس طرح فرمایا۔ تو آپ صرف یہ بتا دیں، بنیادی سوال یہ کہ جب ہمارے پاس قرآن و سنت کی شکل میں دین محفوظ ہے تو کیا ہمیں خوابوں کے ذریعے کسی مسئلے کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں جی، یہ خوابوں کے اوپر جو یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، پہلے تو میرا اس کے اوپر بڑا ڈیٹیل لیکچر ہے، مسئلہ نمبر 6B، خواب کشف اور الہام کے اوپر۔ خوابوں کے اوپر تو یہ خود کو نہیں چل رہے ہیں۔ کیا جو طاہر القادری صاحب نے خواب بیان کیا تھا وہ دیوبندیوں نے مان لیا؟ نبی علیہ السلام کے ریفرنس سے بیان کیا، اس وقت ان کو حدیثیں یاد آئی کہ میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا، بخاری مسلم۔ وہ تو حدیث کی شرح ہی غلط کرتے ہیں، یہ شرح کرتے ہیں، اور ایون بریلویوں نے خود نہیں مانا وہ خواب۔ طارق جمیل صاحب نے جو جنید جمشید صاحب کے بارے میں خواب بیان کیا ہے کہ بزرگوں نے کہا جی نبی علیہ السلام فرمایا جنید ہمارے پاس پہنچ گیا ہے، تو کیا بریلویوں نے مان لیا خواب؟ اور جب آپ ایک دوسرے کے خواب ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس وقت تو آپ کو یا نہیں آتی کہ نبی علیہ السلام خواب میں آ رہے ہیں، اسے کہتے ہیں نہیں انہوں نے تکیا نہیں ہے یا کسی اور شاید دیکھا ہے، اس ٹائم پھر یہ مانتے ہیں کہ یار وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شکل مبارک کی گارنٹی ہے، کسی اور شکل میں آگے کوئی دعویٰ کرے تو غلامت قادیانی دجال نے تو فزیکلی دعویٰ کیا کہ میں ذل محمد ہوں، نعوذ باللہ۔ ٹھیک ہے، خواب میں شیطان کسی اور شکل میں آ کے کلیم کر سکتا ہے کہ میں تمہارا پیغمبر ہوں، حضور کی شکل میں نہیں آ سکتا۔ اس لیے صحابہ کرام کے پاس جب اس طرح کے معاملات آتے تھے وہ پوچھتے تھے کہ کس کس حالت میں دیکھا۔ عبداللہ ابن عباس پورا انٹرویو کرتے تھے، میں نے پورا لیکچر دیا ہے، خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت۔ یہ کلپ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں، اس میں طاہر القادری صاحب کی تصویر ہے، میری بھی تصویر ہے، توصیف راجدی صاحب کی بھی، باقی لوگوں کی، سارے فرقوں سے ایک ایک میں نے بندہ اٹھا کے نا تو وہ تصویر لگا کے تو میں نے بتایا کہ یہ اہل حدیث کا بھی کلیم بالکل باطل ہے کہ جی صحابہ کے علاوہ کوئی حضور کو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ میں نے بخاری، صحیح مسلم سے، ابو داؤد، ترمذی ثابت کیا کہ تابعین تبع تابعین نے بھی نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا ہے۔ آج بھی کوئی دیکھ سکتا ہے، قیامت تک دیکھ سکتا ہے، لیکن اس کی کچھ رولز ہیں، ان رولز کے باقی نبی علیہ السلام آج خواب میں آ کے کوئی ایسی چیز دین کی نہیں بتائیں گے جو آپ پہلے بتا کے نہیں گئے، اسی کی ترغیب دلانے کے لیے آ جائیں۔ جیسا میں آپ کو دیتا ہوں حجت اللہ البالغہ جو شاہ ولی اللہ دہلوی نے لکھی ہے، اس کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ جب میں نے اس معاشرے میں آنکھ کھولی تو وہ ظاہر حنفیت اور صوفیت، پکے کٹر صوفی تھے، بڑے قبر پرست تھے یہ شاہ ولی اللہ، بعد میں چینج ہوئے۔ جب یہ چینج ہوئے تو انہوں نے پھر اس دوران کہتے ہیں میں جب قرآن و حدیث پڑھنا شروع کیا تو دین کچھ اور نکلا، اور جو ہمارے ساتھ بھی ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا تو ایک رات میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اور سیدنا حسین ابن علی سے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام۔ سیدنا حسین نے مجھے ایک قلم دیا خواب میں، کہتے ہیں میں نے وہ قلم پکڑ لیا، شکر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اٹھا تھا میرے سرانے پہ آسی، ایڈی انہوں نے بھی آسی کہ سارا جھوٹ ہی ہوتا ہے، نہیں ہوتا، وہ اشارہ تو ہوتا ہے آپ مجھے خواب میں دیکھیں تو آپ مجھے صبح فون کریں، مجھے نہیں پتا ہوگا میں آپ کے خواب کے اندر آیا ہوں، یہ محکمہ یہ لگ گئی، اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہوتا ہے، جو آ رہا ہوتا ہے نا اس کو نہیں پتا ہوتا کہ میں خواب میں گیا ہوں فلاں کے، وہ اللہ دکھا رہا ہوتا ہے اس کو، ورنہ مجھے تو پتا ہو رہا ہے جب آپ کے خواب میں ہوں یا آپ میرے خواب میں آئے تو نہیں پتا ہوتا۔ تو یہ ایک محکمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک یعنی امیجز کی فارم میں چیزیں دکھائی جاتی ہیں۔ تو شاہ ولی اللہ دہلوی کہتے ہیں کہ جو سیدنا حسین نے مجھے قلم دیا نا، اس سے میں نے اس کی تعبیر یہ لی کہ مجھے خود لکھنا چاہیے جو میں نے حق سمجھا ہے۔ پھر انہوں نے حجت اللہ البالغہ لکھی، عرب و عجم میں مشہور ہوئی۔ ایک وہ وقت تھا شاہ ولی اللہ کہتے تھے حنفیت کے علاوہ سب کانٹیننٹ کے لیے کوئی اور فقہ سوٹیبل ہی نہیں ہے، اور حجت اللہ البالغہ میں انہوں نے لکھا کہ اماموں کی اندھی تقلید نے اس امت میں گمراہی کا دروازہ کھولا ہے۔ میں نے کتنے بڑے بڑے دیوبند بریلوی علماء کو جب بتایا وہ کہتے ہیں شاہ ولی اللہ لکھ ہی نہیں سکتے، میں نے کہا حجت اللہ کہتے ہیں ہم نے پڑھی ہے، پھر بعد میں نہیں اسی تو نوٹس پڑھے سر، میں کہا پوری پڑھو، حجت اللہ البالغہ اردو میں بھی آ چکی ہے۔ تقلید کو انہوں نے اس امت کی گمراہیوں میں سے ایک گمراہی قرار دیا ہے، شاہ ولی اللہ نے توبہ کر لی، جس میں میں بھی پہلے بریلوی تھا، پھر دیوبندی ہوا، پھر اہل حدیث، پھر شیعہ کے ساتھ بھی میں نے ان کے ساتھ بھی مطلب ایک اس اعتبار سے لرننگ والا پروسیس آج بھی سب کو ملتا ہوں، اور اب میں الحمدللہ ساروں کو مسلمان سمجھتا ہوں اور غلطیوں کی اصلاح کرتا ہوں اور اپنی بھی اصلاح کرواتا رہتا ہوں۔ تو یہ حضرت حسین کا قلم دینا، اس کی تعبیر یہ ہوئی کہ انہوں نے اس کی تعبیر کی کہ مجھے لکھنا چاہیے، اور حق بات، کیونکہ حضرت حسین بھی حق کے لیے اکیلے ہی کھڑے ہو گئے تھے نا، اس میں کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ شاہ ولی اللہ نے کہا کہ گمراہی ہے تو کیا ہوئی، میں تو لکھوں نا، اور دیکھ لیں اس وقت انہوں نے ڈرتے ڈرتے لکھا کہ رفع دین کرنا بھی ہے نہ کرنا بھی ہے، لیکن کرنا بہتر ہے۔ اس وقت یہ بات بھی کرنا بڑی بات تھی،
قرآن کا ترجمہ کیا, 5 سال تک جنگلوں میں چھپے رہے. لوگوں نے کہا جی قرآن عربی سی انہوں نے فارسی بنا چڑھا ہے. اے تے لوگوں نے انٹلیکچوئل لیول جی کہندے نے ساڈے بزرگ بڑے پڑھے لکھے ہوندے سن, اے ہوندے سن جے پڑھے لکھے, کہ انہوں نے وہی نہیں سمجھ کہ ترجمے دا اور دا کیا فرق ہے. آج تو سارے ترجموں کی باتیں کرتے ہیں, شاہ ولی اللہ نے اس وقت یہ کارنامہ کیا ہے. تو اس طرح کی خوابوں میں جو تمثیلیں آتی ہیں, تو کیا یہ لوگ دوسروں کی خوابیں مان لیتے ہیں؟ اشرف تھانوی صاحب نے کہا کہ نبی علیہ السلام آئے, انہوں نے لکیریں پھیری اور وضو کیا, اور انہوں نے کہا جو صبح میں نے دیکھا جگہ بھی گیلی تھی, اور کہا کہ یہاں دیوبند مدرسہ بناؤ. تو یہ کیا بریلوی مان لیں گے نبی علیہ السلام کا خواب؟ نہیں. تو جب وہ دوسروں کا نہیں مانے تو ہمیں کیا خواب بیان کرتے ہیں؟ خواب میں بس زیادہ زیادہ جیسے شاہ ولی اللہ دہلوی نے خواب دیکھا, اشارہ کسی کی ایسی بات کا ہو سکتا ہے, نیا دین نہیں سکھایا جائے گا. وہ حضرت نے اس وقت فرما دیا اپنے بعد میں کتاب اللہ اور سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں, یا اہل بیت کا احترام کرنا. جو آپ نے امت کو دینا تھا نا وہ دے کے چلے گئے, آپ کو نئی انسٹرکشن آگے نہیں دینی ہے.